للہ وکفی سید الانبیاء سید الانبیاء سید الانبیاء محمد المصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے محفل پاک مل کر عقیدت و محبت سے 3 مرتبہ با آواز بلند بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ مل کر پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مجھ تک آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی، شاید میری سماعت کی کوتاہی ہے، آپ یقیناً دل میں تو پڑھ رہے ہیں، ذرا آواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وسلم علیک وعلی آلک وأصحابک وأزواجک یا حبیب اللہ۔ صدر محترم، معزز مہمانان خصوصی، سٹیج پر تشریف فرما واجب الاحترام ہمارے علماء کرام،
اور یہ حد نظر تک بیٹھے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے، بآواز بلند آمین فرمائیے۔ میں مرکزی انجمن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عہدیداران، ان کے ارکان، معاونین، منتظمین کا، بالخصوص جناب حاجی محمد نواز اختر صاحب، محترم جناب خلیل احمد موہل صاحب، جناب حافظ محمد اکرم سعیدی، جناب عامر خان ترین اور محترم جناب محمد الیاس سعیدی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے اہل ذوق اور اصحاب شوق سے گفتگو کے لیے مجھے یاد فرمایا۔ وقت میرے پاس مختصر ہے، یہ محفل تو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ میں آپ سے مختصر گفتگو کے بعد اجازت چاہوں گا۔ میں حیدرآباد سے شام ہی کو آپ کے پاس براہ راست پہنچا ہوں۔ رب الارباب جل وعلا میرا عرض کرنا اور آپ کا سماعت فرمانا قبول فرمائے، آمین۔ ذرا بلند آواز سے ہمارا ایمان ہے کہ ہماری پوری محفل، یہ پورا اہتمام، قبلہ توجہ ہے، یہ ہمارا پورا اہتمام، یہ انصرام، یہ انتظام، یہ آرائش، یہ پیرائش، یہ زیبائش، یہ سجاوٹ، یہ جمع غفیر، سارے کا سارا مجمع اور پوری محفل آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے اور سرکار ہمارے حالات پر نازل ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سبحان اللہ کی یہی رفتار رہی تو پھر میں آدھے وقت سے بھی آدھا خطاب کر رہا ہوں۔ آپ نزاکتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نفاستوں کا مظاہرہ کریں بھائی۔ یہ مراقبے کا وقت نہیں، مجاہدے کا وقت۔ سمجھ گیا نا؟ یہ مراقبے کا وقت نہیں ہے، یہ مجاہدے کا وقت ہے، اور آپ کو اپنی محبتوں کا بڑی مہربانی ثبوت دینا چاہیے۔ ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے نا، اور آپ کی خاموشی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، دشوار سرے شام سے ایک ایک گھڑی ہے، اور بیمار کا یہ حال ہے اور رات پڑی ہے۔ آپ کو تو 12 روزہ میلاد میں اپنی محبتوں کا ثبوت دینا، اور رحیم یار خان کی سرزمین، غیرت مند، جرأت مند، بے باک، اہل خبر، اصحاب نظر، سنیوں کی دھرتی ہے۔ اس پوری ریاست میں میرے پیر و مرشد غزالی زمان، راضی دوران، حجت الاسلام، محدث اعظم السید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ کے فیوض و برکات نظر آ رہے ہیں اور قیامت تک دکھائی دیتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ، ہاتھ بلند کریں، دونوں ہاتھ بلند کریں۔ دیکھیں میری بات پہ ذرا غور کرنا، میں اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے غزالی زمان کا دیدار کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ ڈھونڈیں گے کہ ایسا آدمی ملے، ان آنکھوں کو دیکھیں جنہوں نے امام اہل سنت کو دیکھا۔ اور آج حضور قبلہ و کعبہ سید مظہر سعید کاظمی دامت برکات
بلا لیا. میری بات کو غور سے سننا. مجھے زیادہ گفتگو کی عادت نہیں ہے. میں لمحوں میں صدیوں کا سفر کرتا ہوں. غور کرنا. حضرت مظہر سعید کاظمی فقط جماعت اہل سنت کے سربراہ ہی نہیں، 9 کروڑ سنیوں کے روحانی پیشوا بھی ہیں، درگاہ کاظمیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، اور غزالی زماں کی تصویر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم مرشد کریم حضور غزالی زماں. بڑی مہربانی قبلہ، جزاک اللہ. غزالی زماں کی تصویر ہے، ان کا عکس کامل ہے، ان کا مظہر اتم ہے. اور خدا کی قسم جب حضرت مظہر سعید کاظمی کو دیکھیں تو غزالی زماں کا دیدار تازہ ہو جاتا ہے. اب میں ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے ایک جملہ عرض کرتا ہوں. ہوشیار کو ایک حرف نصیحت ہے کفایت، نادان کو کافی نہیں دفتر نہ رسالہ. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. ہم حضور مظہر سعید کاظمی کو غزالی زماں کا فقط جانشین نہیں سمجھتے، غزالی زماں کے علم، عمل، تقویٰ، روحانیت کا وارث سمجھتے ہیں. اور کس میں جرت ہے کہ سعیدی کہلائے اور غزالی زماں کے جانشین سے روح گردانی کرے. سنو، جو عدو باغ ہو برباد ہو. فیضان کرم حضور غزالی زماں، فیضان کرم حضور غزالی زماں، فیضان کرم حضور غزالی زماں. جو عدو باغ ہو برباد ہو، چاہے وہ گلچی ہو یا سیاد ہو. ہم نسبتوں والے لوگ ہیں. قرآن کریم سے سنیے، ذکر میلاد کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. علماء بیٹھے ہیں، میں طالب علم ہوں، مگر طالب علم ہونے کے باوجود مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے غزالی زماں کے دسترخوان علم سے ٹکڑے چنے ہیں. اور میں جملہ عرض کر دوں، نمک حلال مرید ہوں. اور علم کے مرکز جامعہ انوار العلوم میں خطبہ جمعہ دیتا. اب بس اسی بات کو ملحوظ رکھیں. ارشاد باری ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے آمنہ کے لال. وَإِذْ، اس اذ میں علماء سے گواہی لے لیں. اذکر کا مفہوم ہے مگر اذکر محذوف ہے. اللہ فرماتا ہے پیارے ذرا وہ وقت یاد کرو جب تیرے اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. اور رحیم یار خان کے غیور و جسور سنیوں اور ارباب ذوق و شوق، اس جملے پہ غور کرنا. اللہ یاد دلا رہا ہے عالم ارواح کی بات. اب ابو البشر آدم علیہ السلام بھی اس عالم رنگ و بو میں اور جہان کاف و کو میں اور کائنات کے ہست و بو میں نہیں آئے تھے. ابھی عالم ارواح تھا، عالم اجسام نہیں تھا، عالم غیب تھا، عالم شہود نہیں تھا. اللہ اپنے آخری نبی سے کہتا ہے محبوب ذرا وہ وقت یاد کرو. میں تو سبحان اللہ تو سچ کے تھی. کیا نزاکت ہے تو سبحان اللہ. یہ ہولے ہولے استخارہ کر کے سبحان اللہ آدھے بیٹھا. حضرات علماء کرام نے آپ کو سبق سنا رہا ہے. یاد اسے دلاتے ہیں جو پہلے سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، یاد اسے دلاتے ہیں
جو پہلے سے اللہ فرماتا ہے پیارے میرے حبیب اے نازنین محبوب ذرا وہ وقت یاد کرو جب تیرے اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے۔ اس وقت عالم اجسام نہیں ہے، کوئی نبی لباس وجود پہن کر دنیا میں نہیں آیا۔ ابھی پہلا انسان آدم اول ابو البشر آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے، اور اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب تیرے اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ دو نقطوں پہ غور کریں اس جملے میں، ایک تو یہ یاد اسے دلاتے ہیں جو پہلے سے جانتا ہو، اور دوسرا ان نبی جین کہا تھی تو روحیں مگر ان نبی جین کہا، پتہ چلا نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتے، نبی بن کر دنیا میں آتے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب دوں، نبیوں سے کہا تمہیں حکمت دوں، تمہیں شریعت دوں، تمہیں نبوت دوں، رسالت دوں، توریت دوں، زبور دوں، انجیل دوں، پھر ثم جاءکم رسول آئے۔ یہاں محترم الیاس صاحب اور میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے میرے کرم فرمائے، ان چہروں کو بھی دیکھو، یہ چہرے بھی وہ ہیں کہ جن کو بعد میں دیکھنے کے لیے ترس ہو گئی۔ کچھ چہرے نور علی نور ہیں، کچھ چہرے دھور علی دھور ہیں۔ توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں کتاب دوں، تمہیں حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر رسول تشریف لائے۔ رحیم یار خان والوں اللہ تمہاری مدد کرے کہ اللہ اپنے نبیوں سے فرما رہا ہے۔ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش سے پہلے توجہ رہے، اگر ذرا توجہ ہٹی تو پھر تاج ٹوٹ جائے گا اور مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ادھر متوجہ رہے اور دیکھتے رہے۔ اللہ نے کہا اے نبیو تمہیں میں دنیا میں بھیجوں، کتاب دوں، حکمت دوں، دانائی دوں، نبوت دوں، شریعت دوں، رسالت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر رسول تشریف لائے۔ میں کیا کروں، وقت ہوتا تو میں ایک ایک لفظ پر نقطے پیش کرتا ہوں، یہی دو نقطے اور سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر رسول تشریف لائے۔ 1,23,999 کیا کم ہو گئے نبی بیٹھے ہیں۔ علماء کرام میں ہاتھ باندھ کر توجہ کی درخواست کر رہا ہوں۔ 1,23,999 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام جن میں رسول بھی موجود ہے، سب بیٹھے ہیں۔ اللہ نے سب کو نبی کہا اور رسول فقط آمنہ کے لال کو فرمایا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہم سے کچھ لوگ کہتے جناب تم کہتے ہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نام تو لیا نہیں آپ نے، تم کہا کرو محمد رسول اللہ، یعنی یا سے جان چھوٹ جائے، یا نہ کہنا پڑے۔ میں طرز بھی کر رہا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے طرز کرنے کا۔ ہم جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں، ہم ملانے والے ہیں، بھگانے والے نہیں، ہم محبت والے ہیں، نفرت والے نہیں، ہم مودت والے ہیں، عداوت والے نہیں، ہم فصل والے ہیں، فصل والے نہیں، ہم آنکھیں دکھانے والے نہیں، آنکھیں بچھانے والے ہیں، ہم گلے کاٹنے والے نہیں، گلے سے لگانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور غزالی سنا، جانشین امام اہل سنت۔ غور کرنا، سب رسول موجود ہیں، 312 رسول، اگر سرکار کو ان میں شمار نہ کرے 312 کل 313 ہے، سب کو نبی کہا، رسول ایک ذات کو کہا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو یا رسول اللہ، رسول تو 313 ہیں، تم نے نام تو لیا نہیں، کیا پتا کس کو پکارا آپ نے؟ میں نے کہا تمہیں پتا کرنے کی حاجت نہیں، جسے پکارتے ہیں وہ جانتا ہے۔ جس کو پکارتے ہیں وہ جانتا ہے کہ میرے غلام مجھے پکار رہے ہیں، میرے غلام مجھے یاد کر رہے ہیں،
اور پھر دوسری بات، جب اللہ نے تمام نبی جن کو مخاطب کیا، جن کا نام لیا، تو ان کو نام لے کر پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ انی متوفیک۔ نبیوں کے رسولوں کے نام لیے، سب کو بلایا تو نام لے کر، اپنے حبیب کو بلایا تو القاب سے۔ سبحان اللہ، کیا بات! قرآن نے یا محمد نہیں کہا، ایک جگہ دکھاؤ کہ یا محمد کہا، یا احمد کہا ہو، یا محمد یا احمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، کیا کہا؟ یا ایھا المزمل، ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا بات! اے چادر اوڑھنے والے، سبحان اللہ، یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، کیا بات! یاسین، اے سردار، آئے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان، جانشین امام اہل سنت۔ یاسین، اے سردار، اے سید، خدا کہہ رہا ہے اے سید، اللہ فرما رہا ہے یاسین اے سید، یا اے سید، سنائے کوئی نہ یاسین مرتے دم بھی منکر کو، سنائے کوئی نہ یاسین مرتے دم بھی منکر کو، کہ وہ منکر ہے یا کا، اور اس پر حرف یا کا ہے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات! اچھا، میں رحیم یار خان والوں تمہارے ادبی اور شعری ذوق سخن کو ذرا آزماتا ہوں، تمہیں تو نہیں آزماتا، خود کو آزمائش میں ڈالا۔ یاسین قرآن کی صورت ہے، قرآن والے کی صورت ہے۔ تم مل کے بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ اگر سواد کے ساتھ ہو سرکار کی صورت، سواد کے ساتھ، اگر سین کے ساتھ ہو قرآن کی صورت، اگر سین کے ساتھ ہو قرآن کی صورت، سواد کے ساتھ ہو قرآن والے کی صورت، ہم اس لیے یاسین پڑھتے ہیں مشکل وقت میں کہ یاسین والے کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ حق، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ۔ اب میں ذرا جو ذوق کے سکن کا آزمانا چاہتا ہوں یا خود کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں، ہائے ہائے، کسی نے کیا شعر کہا تھا، سنا دوں کہ بھولنے وہ ذوق سخن کی تو آزمائش بعد میں کہتے ہیں، بھولنے والے کو اپنی بھولتا جاتا ہوں میں، دل مجھے تڑپا چکا اب دل کو تڑپاتا ہوں۔ کیا بات! اب دیکھیے جو بات مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے، سواد کی صورت، سین سے صورت ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سنیے۔ شاعر نے کہا تمہارا نام ہے یا مصطفیٰ یاسین قرآن، توجہ دوسرے مصرے کو غور سے سننا، میں اسٹیج والوں سے بطور خاص مرتجی ہوں، آپ اہل علم ہیں، زبان و ادب کے واقف ہیں اور پورے مجمع سے مخاطب ہوں، غور سے سننا، تمہارا نام ہے یا مصطفیٰ یاسین قرآن، دوسرے مصرے کو سمجھیے، تمہارے چاہنے والے اسی صورت پہ مرتے۔ حق، سبحان اللہ، تمہارے چاہنے والے، کیا بات ہے، تمہارے چاہنے والے سے توجہ فرمائی، نہیں سمجھے؟ کیا بات! تمہارے چاہنے والے اسی صورت کے مرتے ہیں، کیا بات!
کہیں کہا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، کہیں کہا یا ایھا الرسول، اے رسول. تو پتہ چلا جب نام نہ لیا جائے فقط رسول کہا جائے تو اس سے ایک ہی ذات مراد ہوتی ہے جو رسولوں کا رسول ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ نے عالم ارواح میں سب سے پہلی محفل میلاد منائی. الفاظ پہ غور کرو. مجمع انبیاء کا نقیب سید الملائکہ یعنی زیب منبر سید الملائکہ جبرائیل، مجمع انبیاء کا خطاب کبریا کا، موضوع آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان یہ جملہ برداشت کرنا بڑا قیمتی ہے، بڑا انمول ہے، بڑا قیمتی نکتہ ہے. اللہ فرماتا ہے پھر رسول تشریف لائے. یہ کب کہا؟ ہزاروں سال پہلے. کب کہا؟ ہزاروں سال پہلے. اس دوستو ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول تشریف لائے. ابھی کسی پیغمبر نے لباس وجود نہیں پہنا. اللہ فرماتا ہے تم سب کو بھیجوں گا نبوت رسالت دے کر، پھر میرا رسول تشریف لائے. خان کے حضرات، جس کے تشریف، خدا کی قسم توجہ کرنا، جس کے تشریف لانے کا ذکر اس کے تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے ہو رہا ہے، آج اس کا تشریف لانے کا ذکر بدعت کیسے ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. فیضان کرم حضور غزالی زمان، جانشین امام اہل سنت، مرکزی انجمن میلاد النبی، جماعت اہل سنت پاکستان زندہ باد، بولیے جماعت اہل سنت پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ. اگر اسی رفتار سے آپ آتے رہے تو پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا. آپ اگر کسی سست روی سے آتے رہے تو تقریب تو جلدی ختم ہونے والی ہے. ہائے ہائے. ایک شعر سنیے الیاس صاحب، جنہیں گنتی میں شمار نہ کرتا، یہ خیال کرنا. ہاں عید گل ہے نا، وہ عید گل ہے. یہ چاہت ہے کملی والے دی. کیا بات. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. میں کہتا ہوں جس کی آمد کا ذکر اس کی آمد سے ہزار سال پہلے ہو رہا ہے، آج اس کا ذکر بدعت کیوں کر ہوگا؟ نہیں سمجھے آپ نے میری بات نہیں سمجھی؟ سمجھ گئے؟ کیا بات. ایک اور بات سنیے. یہ میلاد کا ذکر ہے. آپ تبرکات بانٹتے ہیں. میں تو بہترین میلاد کا لنگر کھا کے آیا. میں حاجی نواز صاحب کو، عزیز الیاس سعیدی صاحب کو، خلیل صاحب نے خوبصورت لنگر کھلایا. لنگر آپ بھی کھاتے ہیں، پوری دنیا کھاتی ہے. اللہ نے نبی کے میلاد پر کیا لنگر بانٹا؟ اب میرا جملہ سنیے اور ایمان تازہ کریں. نبی کے میلاد پر کسی کو نبوت دی، محفل میلاد میں کسی کو نبوت دی، کسی کو رسالت دی، کسی کو توریت ملی، کسی کو زبور ملی، کسی کو انجیل ملی، کسی کو قرآن ملا. ارے سنو سنیو، تمہیں ایمان ملا. تمہیں رسول کے میلاد کی محفل میں ایمان ملا اور کافروں کو امان ملی. کیا بات ہے، کیا بات. آپ کہیں گے کہیں کوئی مفتی فتویٰ نہ لگا دے. آج تو مفتی من المفت فتویٰ لگانے پر تلے بیٹھے. میں کہتا ہوں کافروں کو کیسے امان ملی؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا
تو ان میں موجود ہے۔ پچھلی امتوں کی شکلیں بدل جاتی تھی، صورتیں مسخ ہو جاتی تھی، کوئی بندر بنتا تھا، کوئی خنزیر بنتا تھا۔ کافروں کی شکلیں دنیا میں نہیں بدلتی، انہیں بھی رسول کے صدقے میں آواز بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، ان کو امان ملی۔ اور جس دن جس سال آقا کی ولادت ہوئی، اللہ نے کسی گھر میں لڑکی پیدا نہیں کی، جو کہ عرب کا دستور تھا۔ میرے معزز و موقر علماء کرام اور میرے لائق تعظیم اور واجب و تکریم مہمانان گرامی، عرب والے بچی پیدا ہوتی تو سر ماتم بچھاتے، غم کرتے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، گلا دبا کر گڑے میں دبا دیتے۔ کہا غیرت ذوالجلال گوارا نہیں کرتی کہ میرا یار پیدا ہو، کسی گھر میں سزے ماتم بچھے، ہم محبوب کے صدقے میں ہر گھر میں بیٹے بانٹتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ محبوب کے صدقے میں کیا بانٹتے ہیں؟ بیٹے بانٹتے ہیں۔ ارے قربان جاؤں آمنہ سیدہ طاہرہ کے لال پر، کہ جس کے صدقے میں ہر ماں کو لال ملا۔ ملا کہ نہیں ملا؟ بے شک حق ہے سبحان اللہ۔ سے ایک ساتھی نے پوچھا ان کا بھی کہ جناب کچھ دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ میرا طرز کرنے کا مزاج نہیں ہے، کوئی سا مرتبہ فکر ہو، ہم سیاسی بات نہیں کرتے، اور سیاسی ہے ہی نہیں، کیونکہ سیاستدان تو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، کرسی والے نیچے بیٹھتے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں۔ ارے ممبری نیچے، ممبر نیچے، ہم اوپر، ہم کرسی والے نہیں، آیت الکرسی والے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ میں نے کہا کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ مگر میں محبوب کی بات کر رہا ہوں، میری بات پہ غور کرنا۔ سرکار کی کہ میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، میلاد کا ذکر قرآن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ آدم علیہ السلام ہلکت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں نہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں نہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں نہیں؟ کیا یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں نہیں؟ ارے قرآن کو میلاد نامہ نہ سمجھنا، اللہ نے خود اپنے نبیوں کا میلاد بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان، جانشین امام اہل سنت۔ ایک اور نکتہ سنیں، ہم میلاد میں سلام پڑھتے ہیں۔ مجھے ذرا ہاں بس صرف اشارہ کر دینا آنکھ کا، اگرچہ ہماری اشارے سمجھنے کی عمر نہیں ہے، اور جب عمر تھی تب بھی اشارے نہ کرتے تھے نہ سمجھتے تھے۔ ڈھلا ہے حسن لیکن رنگ ہے رخسار جانا پر، ابھی باقی ہے کچھ دھوپ دیوارے گلستہ پر۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے دوستو، بات پہ غور کرو، سلام پڑھتے ہو اذان سے پہلے بھی، اذان کے بعد بھی، خطبے سے پہلے بھی، محفل کے اختتام پر بھی، دو تین ایمان افروز گفتگو سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایسی گفتگو شاید پھر میں نہ کر سکوں، اور زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ ہاں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ سرکار کی محفل میں بیٹھنے والوں، ان لمحات کو غنیمت سمجھو۔ میرا یقین ہے کہ میرا آقا اس محفل میں جلوہ گر ہوتا ہے اور غلاموں کو مشاہدہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھلا دولہے کے بغیر برات سکتی ہے؟ کیا دولہے کے بغیر برات سکتی ہے؟ ارے دولہا موجود ہے نا، آمنہ کا لال، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دولہا، صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ کا دولہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سے ذرا غور کرنا۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا،
غور کر رہے ہیں؟ اذان سے پہلے درود سلام پڑھنا چاہیے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بلا مجھے مسئلہ بتائیں اذان پہلے تھی کہ درود پہلے تھی؟ ایک بات ہے نا سمجھنے کی، میں سمجھنا چاہتا ہوں اذان پہلے ہے کہ درود پہلے؟ وہ خدا کے بندو اذان کل سے ہے، درود ازل سے. سبحان اللہ. اذان فقط اعلان ہے جبکہ درود و سلام وظیفہ رحمان ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر دیکھیں ہم اذان سے پہلے بھی پڑھیں بعد میں بھی پڑھیں، اس کو جزو اذان نہیں سمجھتے. میں آپ کی دعاؤں سے امریکہ بھی گیا، برطانیہ بھی، اسپین بھی، میں نے بڑے بڑے اعتماد سے خطاب کیا. خدا کی قسم وہ ملک جہاں کافروں کی حکومت ہے یا مسلمانوں کی حکومت ہے، اکثر ممالک میں اذان سے پہلے یا بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں اور وہاں کے امام شافعی المسلک ہے، سنی ہے، شافعی المسلک ہے. خدا کی قسم تصدیق کر لو اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا یہ درود و سلام بریلی شریف سے آیا؟ بولو. کیا امروہہ سے آیا؟ بولو. کیا ملتان سے آیا؟ ارے درود و سلام وہاں سے آیا جہاں سے اسلام آیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں ہم اذان سے پہلے بھی پڑھے بعد میں بھی، آغاز میں بھی اختتام پر بھی، اور جب ختم ہو جائے میلاد تو پھر بھی سلام پڑھتے ہیں. اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں بیان کیا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب قرآن میں نبیوں کی ولادت کا ذکر کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا او عقل کے ناخن لو، نبیوں کا میلاد بیان کرنا میری سنت ہے. اچھا دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں پورا میلاد، جبرائیل کا آنا، چاچے غریبان میں پھوک مارنا، بی بی صحابہ کا امید سے ہونا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. وہ جب قرآن پڑھا ہویا وہ تب بولے باقی مشورہ کر کے اگلے سال سے شادی ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی حرج نہیں. قرآن میں ہے نا حضرت سیدہ مریم بیٹھی ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت روح الامین آئے، حضرت جبرائیل آئے، بی بی صحابہ گھر پر اکیلی. آنے والے کون تھے؟ آنے والے روح الامین تھے، حضرت جبرائیل تھے. قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کامل انسان کے روپ میں بشر کی صورت میں ایک شخصیت ظاہر ہوگی، وہ حضرت جبرائیل تھے. میں تم سے فتویٰ لینا چاہتا ہوں، حضرت جبرائیل بشر ہے؟ بولو بولو. قرآن نے کہا بشرًا سویّا، بشر بن کے آیا. پتہ چلا، سنیے ایمان تازہ کرتا، پتہ چلا کہ جب نور صورت بشر میں آئے تو اس کی نورانیت کا انکار نہیں کرتے. ارے بشر ہونا اور ہے، بشر بن کر آنا اور ہے. سبحان اللہ. بشر ہونا اور ہے، بشر بن کر آنا اور ہے. انہوں نے چاہ کے غریبان میں پھوک ماری. حضرت بی بی صحابہ امید سے ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، یہودی جمع ہو گئے. یہ میرے ہاتھ گرامر نوے نوٹ سے یہ حد ہے محبت سے دیے ہے نا، تو محبت کے جواب محبت سے دیے. اس عمر میں ہم محبت لڑا رہے ہیں اور سرکار کی محبت ہے، ورنہ میں کیا ہوں آپ کیا ہیں. سورے حضرات کو محترم توجہ کریں. بی بی صحابہ امید سے ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودی جمع ہو گئے. مریم یہ ہوتی بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیا، بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کر دیا، بن بیاہی ماں بن گئی. کہاں اس کا باپ؟ بی بی صحابہ اشارہ کرتی ہیں اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے پوچھو. کہنے لگے چوری اور سینہ زوری کیسا نکلنے کو من کانا فی المہدی صبیا، یہ کیسے بولے گا جو پنگوڑے میں لیٹا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انی عبد اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آتانی الکتاب
وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، ابھی پنگوڑے میں ہیں، ابھی ماں کی گود میں ہیں، ابھی پیدا ہوئے، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری دنیا میں آئے، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ سبحان اللہ۔ کیا بنایا؟ اگر آج ہم سے مسیحی سوال کریں کہ تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارا یسوع مسیح پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، تو میں کہوں گا ہاں درست ہے، اور میرا آقا تب سے نبی ہے جب آدم علیہ السلام ابھی آپ دل میں تھے، کیا بات، ابھی مٹی اور پانی میں تھے، ابھی ماں و بدر میں تھے، ابھی لباس وجود نہیں پہنا تھا۔ ایک نقطہ اور عرض کر دوں، برداشت کرو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک نقطہ عرض کروں، برداشت کرو گے؟ سبحان اللہ، کرو گے برداشت؟ سبحان اللہ۔ نقطہ سنیے، آقا فرماتے کنت نبی، میں نبی تھا، وآدم، اور آدم بین الماء والطین، مٹی اور پانی میں تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ بشریت شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے، بشریت کا آغاز آدم اول سے، بشریت کے ابتدا ابو البشر آدم سے۔ جب باپ ہی نہیں تو کسی بشر کا سوال کیسا؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ جب بشر ہی نہیں، ابو البشر ہی نہیں تو بشر کا سوال کیسا؟ پتہ چلا ابو البشر نہیں، سرکار نبی ہے، بشریت نہیں، آقا نبی ہیں، ہم آقا کو بشر مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں۔ اقبال تیری دید بھی اب دید ہو گئی، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں۔ حق، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی سبا، جانشین امام اہل سنت، مرکزی انجمن میلاد النبی، جماعت اہل سنت پاکستان۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، ارے بشریت ابھی ابو البشر نہیں، بشریت کا سوال کیسا؟ تو پتا چلا میرا رسول اپنی نبوت کے لیے بشریت کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں کہ وہ نور مجسم لباس بشر میں آئے اور ہمیں فیض عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یا رسول ہمارے محترم دوست نے ایک اشارہ کیا، آپ کے اس میں گرامی بابر علی فرماتی ہیں کہ ہم کثیف ہیں، آقا کا بدن لطیف ہے۔ اس نقطے کو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، فرماتی ہے کہ ہر آدمی کا سایہ اس کے جسم سے لطیف ہوتا ہے، اگر کسی پہ درخت گر جائے تو بچے گا نہیں، اگر درخت کے سائے تلے بیٹھے تو بھئی دیوار کے سائے تلے بیٹھو تو سکون ملے گا، اللہ نہ کرے دیوار گر جائے تو تم بھی گر گئے۔ کہا کائنات میں کوئی شے میرے نبی کے وجود سے لطیف نہیں، اس لیے سایہ نہیں بنایا۔ اب میرا جملہ سنیے، نہ میرے پیغمبر پہ باپ کا سایہ، نہ ماں کا سایہ، نہ چچا کا سایہ، نہ دادا کا سایہ، نہ قبیلے کا سایہ، نہ تمدن کا سایہ، نہ محافظ کا سایہ، حد یہ کہ نہ اس کا اپنا سایہ۔ اور اتنا بے سایہ انسان پوری کائنات کے لیے رحمت کا سایہ بن کر تشریف لایا۔ میں امی بتکی کا دان عالم، بے سایہ و سایہ بان عالم۔ اب جملہ سنیے، اللہ نے پہلے نبیوں کا میلاد بیان کیا، پھر کیا کہا؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلام ہو ان پر، کس پر؟ نبی پر۔ یوم ولدہ، مجھے دیکھیں یوم ولدہ، جس دن میرا نبی پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جب اس کی وفات ہو، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جب قبر سے اٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، مجھ پر سلام، یوم ولدت، میرے یوم میلاد پر، وَيَوْمَ أَمُوتُ، میرے یوم وفات پر، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، میرے یوم بعثت پر۔ تو رحیم یار خاک لوگوں
فاروق سعیدی کا جملہ، تاریخی جملہ، دل کی تختی پہ لکھنا، پتہ چلا نبیوں کا میلاد منانا بھی اللہ کی سنت، اور میلاد کے بعد سلام بھیجنا بھی اللہ کی سنت۔ صدائے درودوں کی آتی رہے جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔